ایک شخص مولوی صاحب کے پاس پہنچا، حضرت مجھے نماز کا طریقہ سیکھنا ہے۔ مولوی صاحب بہت خوش ہوئے، پوچھا کہ تمہیں ثنا آتی ہے؟ پتا اس شخص نے کیا جواب دیا؟ اس شخص نے کہا کہ ثنا تو نہیں آتی ہے، لیکن ہاں نبیلہ ضرور کبھی کبھی آ جاتی ہے۔ بھائی یہ ہنسنے والی بات ہے، لیکن ہنسنے سے کئی زیادہ رونے کی بات ہے، اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کے اندر جہالت ہے، ناقدری ہے، جاہلیت ہے۔ لوگ کئی سالوں سے، کوئی 20 سال سے، کوئی 30 سال سے، کوئی 10 سال سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن نماز کا صحیح طریقہ پتہ نہیں ہے، قیام کیسے کرنا ہے یہ پتہ نہیں ہے، قیام کی حالت میں کھڑا کیسے ہونا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے، سجدہ کہاں ہونا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے، اور قیام کی حالت میں ہمیں کہاں دیکھنا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں تلاوت بھی نہیں آتی۔ اب بتائیے، اتنی ساری چیزیں ہمیں نہیں آتی ہے تو کیا ہماری نماز درست ہوگی؟ بھئی آپ ہی بتائیں، ہماری نماز درست ہوگی؟ اچھا ایک بات اور ہے، اگر ہمیں نماز پڑھنا نہیں آتا ہے تو پھر ہم کسی دوسرے کے پاس جا کر سیکھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ پتا ہے وہ کہتے ہیں کہ فلاں کے پاس ہم جائیں گے نماز سیکھنے کے لیے، وہ تو ہمارے سامنے پلا بڑھا ہے، ہم ان سے نماز کیسے سیکھ لیں؟ بھائی دین کے معاملے میں کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں، ان کے واقعات کو دیکھ لیں، کئی سال ان کو دین سیکھنے میں لگ گئے، تب جا کر ان کو یہ مقام حاصل ہوا۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم محنت بھی نہ کریں، اپنے اندر ایگو پال کے بھی رکھیں اور اعلیٰ مقام پہ بھی پہنچ جائیں۔ بھائی ایسی نماز سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ اگر واقعتاً ہم پڑھنا چاہتے ہیں، اپنے رب کو منانا چاہتے ہیں، تو ہمیں نماز کا طریقہ سیکھنا ہوگا، چاہے وہ ہم سے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ہم سے علم میں بڑا ہو، تو ہمیں ان کے پاس جا کر ہمیں سیکھنا ہوگا۔ یہ میں کسی کی کمتری نہیں بتلا رہا اور کسی کی برائی نہیں کر رہا، بلکہ احساس پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ہمارے اندر احساس اور جذبہ پیدا ہو جائے۔ ایک اور بات ہے، لوگوں کے اندر تکبر اور گھمنڈ بہت زیادہ پایا جا رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ علاقے کے علماء کرام ہیں، حفاظ کرام ہیں، ہم ان کی عزت نہیں کرتے، ہر وقت ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، خواہ وہ مدرسے کے اساتذہ کرام ہو یا پھر مسجدوں کے امام ہو، ہم ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ بھائی حفاظ کرام اور علماء کرام کی عزت کیا کرو، بہت بڑا فائدہ ہے۔ دنیا میں آپ اپنی اولاد کے پیچھے لاکھوں خرچ کر دیں، دنیاوی تعلیم انہیں دے دیں، لیکن قیامت کے دن آپ ان سے قریب جانے کی کوشش کریں گے، وہ دور بھاگتا ہوا نظر آئے گا، وہ دیکھ کر ہی آپ سے دور چلے جائیں گے۔ اگر وہیں پہ ہم نے اپنی اولاد کو دینی تعلیم سکھا دیا، قرآن کریم کا حافظ بنا دیا، علماء کرام کے شمار میں ہم نے اس کو رکھ دیا، ہم نے اس کو اعلیٰ تعلیم دیا، تو قیامت کے دن وہ ہمیں ڈھونڈتے پھریں گے۔ پتہ ہے کیوں؟ تاج پہنانے کے لیے آپ نے دنیا کے اندر سورج تو دیکھا ہی ہوگا، سورج کے اندر کتنی روشنی ہوتی ہے، کتنی تپش ہوتی ہے، ایک سیکنڈ یعنی ایک منٹ بھی ہم اپنی نظر سورج کے اوپر گرا نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، اتنی چمک ہوتی ہے، اتنی گرماہٹ ہوتی ہے۔ اس سے کئی گنا زیادہ اس تاج کے اندر روشنی ہوگی۔ جب حفاظ کرام کے والدین کو پہنایا جائے گا، لوگ پوچھیں گے بھائی یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ کہا جائے گا یہ حافظ کے ابو ہیں، اماں ہیں، ان کو قرآن کریم کے بدولت تاج پہنایا جا رہا ہے۔ بھائی ایسی اولاد آپ کو ڈھونڈتی پھرے گی۔ اب بتائیے ہمیں کن چیزوں میں فائدہ ہے؟ ہم تو آج کے زمانے میں ہر چیز میں فائدہ ڈھونڈتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے ہر چیز میں فائدہ ڈھونڈتے ہیں۔ بھائی کبھی کبھار آخرت کے اعتبار سے بھی فائدہ ڈھونڈ لیا کرو، ہے کہ نہیں بھائی؟ اور دوسری بات، ہمیں نفرت کر کے کچھ ملنے والا نہیں ہے،
یہ یقینی بات ہے. کیا کہتے ہو آپ؟ ہے نا بھائی؟ ہمیں نفرت کر کے کچھ ملنے والا نہیں ہے، چاہے وہ ہم سے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو. کسی بھی اعتبار سے آپ دیکھ لیں، نفرت ہمارے لیے راس نہیں ہے. ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، نفرت ہمیں زیب نہیں دیتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں محبت رکھیں، محبت بانٹیں. اگر کوئی بات ہمارے آمنے سامنے کی ہے تو ہم آمنے سامنے سے کریں، کسی کی برائی نہ کریں، اور خاص کر کے علماء کرام کی برائی نہ کریں. اگر آپ محبت نہیں کرتے ہیں تو برائی بھی نہ کریں. اگر کسی عالم کی برائی کر دی تو پتہ ہے اللہ تبارک و تعالی 10 نسلوں تک عالم پیدا نہیں فرمائیں گے، حافظ پیدا نہیں فرمائیں گے. اللہ اکبر. ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت ہو جاتی ہے. ایک عالم جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو پوری دنیا مرجھا جاتی ہے. اور پتہ ہے جب اس دنیا کے ختم ہونے کا وقت آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی علماء کرام کو اٹھانا شروع کر دیں گے. اب دیکھیے اس سال کتنے بڑے بڑے علماء کرام اس دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ ہمارے لیے عبرت کی بات ہے. اور پھر بھی ہم سدھرنے کا نام نہیں لے رہے، بس عیش و عشرت میں پڑے ہیں. ہمارا پڑوسی بھوکا ہے، غریب بھوکے ہیں، اور ہم مزے میں ہیں، ہم کھا رہے ہیں. لیکن اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اپنے پڑوسی کا خیال کر لیں. غریبوں کو جا کر پوچھیں کہ بھائی کسی چیز کی ضرورت ہے. سچا مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کی ایذا سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. بھائی ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب ہے اور کب نہیں، کب موت آ جائے کوئی ٹھکانہ نہیں. اگر ہم نے اس حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے کہ ہم نفرت اپنے دلوں میں لیے چلے گئے، کسی کو ہم نے درد پہنچایا ہے، کسی کو تکلیف دیا ہے، کسی سے بدکلامی کی ہے، اور ہم اس دنیا سے ایسے ہی چلے گئے، تو اندازہ لگائیے کہ ہمارا کیا ہوگا. اس دنیا کے لیے ہم فکر کرتے ہیں لیکن آخرت کے لیے ہمیں فکر نہیں ہوتی. کیوں؟ دنیا کی محبت ہمارے دل میں راسخ کر چکی ہے. میرے بھائیوں، ہمارے لیے ایک ضروری بات یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال پھینکے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس دنیا کی مثال ایک مچھر کے پر کے برابر ہے. اس دنیا کی مثال ایک سمندر میں قطرے کے برابر ہے. سوئی سمندر کے اندر ڈبو دیں، پھر اس کو اٹھائیں اور اس کے نوک پر جو پانی کا بوند لگا ہوتا ہے اس کے برابر بھی اس دنیا کی حیثیت نہیں ہے. یقین مانیے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری باتوں پہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے.